چلیے کون پڑھیں گے؟ مینارہ شروع کیجیے تو آج. هو قاضي القضاة شمس الدين أبو بن إبراهيم أحد الصدور العظام من بيت كبير في العراق ينتسب إلى البرامكة. ولد في إربيل وتوفى سنة 681 ہجری. من ہوا؟ سر میں آپ کو کوشچن تھا مینارہ. یہ تھوڑا میں ترجمہ کروں. کیجیے. او قاضی القضات، قضات کا معنی کیا ہے سر؟ قاضیوں کا قاضی. قاضی کا معنی تو قاضی، اور قضات کا معنی کیا ہے؟ قضات قاضی کی جمع ہے. چلیے میری بات چلی گئی ہوں. آواز کا مسئلہ ہے. فضا آپ کیجیے ترجمہ. فضا صرف ہوا قاضی القضاتی، وہ قاضیوں کا ایک قاضی. شمس الدین ابو العباس احمد بن ابراہیم ابن ابی بکر، وہ احمد بن ابراہیم بن ابی بکر ہے. احد الصدور العظامی مطلب بڑے صدر کی ایک ہے. من بیت کبیر فی العراق، اور عراق کا ایک بڑے گھر میں سے ہے. ینتسب الی برامکہ، اور ان کا مطلب نسب ہوتا ہے، منسوب ہوتا ہے برامکہ کی طرف، نسبت ہوتا ہے. ولیدہ فی اربال، اور اربال میں پیدا ہوا ہے. واتوا فی سناتی 681 ہجری میں ان کا وفات ہوا ہے. تو من ہوا وہ کون ہے؟ کون ہے فضا بتائیے. اربل اور بغداد میں ابن خلکان شاید. ٹھیک ہے فضا، بہت اچھا فضا ماشاء اللہ. لیکن ہم لوگ عربی اتنی تیز نہیں پڑھتے فضا. ٹھیک، ہم لوگ چبا چبا پڑھتے ہیں. اس میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. هو قاضی القضاة شمس الدین ابو العباس احمد بن ابراہیم بن ابی بکر احد الصدور العظام من بیت کبیر فی العراق ینتسب الی البرامکۃ. ولد فی اربل وتوفی سنة 81 و600 الہجری. اتنی تیز عبارت نہیں پڑھتے فضا جسے آپ پڑھتے ہیں. ہم لوگ ہاں بالکل آہستہ پڑھتے ہیں. البتہ کوشچن آپ سے زیادہ نہیں پوچھا تھا اس بندے نے. آپ کو اگر معنی بھی یہ پتا ہوگا نا شمس الدین ابو العباس کس کا نام ہے، تو آپ آنسر ویسے ہی کر کے گزر جائیے گا. اسی طرح آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اربل میں پیدا کون ہوتا ہے. شاید اربل میں یہی بندہ پیدا ہوتا ہے اور کوئی ہوتا نہیں شاید. مطلب ان میں سے جو آپ کے پاس آپشن ہے کون کون ہے. حاجی خلیفہ، مبرد، قاضی فاضل ابن خلقان. تو اس کا جواب آسان تھا بالکل. اگر شمس الدین ابو العباس یحییٰ بن محمد ابن خلقان، اگر نام ہی یاد کر لیں آپ اس طرح سے. یا پھر یہ کہ اربل میں پیدا ہوتا ہے تو ابن خلقان ہی پیدا ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا. تو اس کا جواب ابن خلقان ہے. باقی بات ترجمہ میں کسی کو دقت ہوئی ہوگا تو بتا دیں، آپ دوبارہ کر سکتے ہیں ترجمہ. کوئی چاہتے ہیں ترجمہ کرنا، کوئی عبارت کہیں پر پڑھنا چاہتے ہیں بتائیے اسی میں. بشرا آپ کو سمجھ میں آیا پورا؟ بشرا جی سر. یہ بات پڑھیں تو آپ بشرا.
شمس الدین ابو العباس احمد بن ابراہیم بن ابی بکر. اس لیے آپ سے پڑھا رہا تھا. ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک، بہت اچھا پوچھ رہا. کوشچن سمجھ میں آنی چاہیے آپ کو. ٹھیک، کوشچن اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے ورڈنگ سمجھ جاتے ہیں، تو آگے مسئلہ آسان ہے آپ کے لیے. اس کو کون پڑھیں گے؟ نعیمہ آپ پڑھیں تو اس کو. نعیمہ آپ نہیں پڑھیں گے؟ نجم الحق آپ پڑھیں. جی سر. اذکر الکتاب الذی حدد کاتبہ منہجہ فیہ بقولہ ھذا الکتاب الفنہ یجمع ضروبا من الادب ما بین کلام منثور و شعر موصوف و مثل شاعر. نجم الحق آپ عبارت پڑھ چکے تو آپ کو سمجھ میں آیا کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ سے؟ جی، اس کتاب کے بارے میں بتاؤ جو کتاب یہ ان سب کو جمع کیا گیا ہے. یہ کلام منصور، شعر، موصوف، یہ نہیں سر؟ یس یس، صحیح، اتنا ہی پوچھا آپ سے. جانتے کون کتاب ہے؟ میں پورا ترجمہ کر پائے آپ تو پورا ترجمہ کیجیے صحیح سے بالکل. نہیں سر، میں سب انڈرسٹینڈنگ کر سکتا ہوں سر. اچھا، ترجمہ نہیں کر سکتے؟ کچھ لفظ کا ترجمہ آپ کو پتہ نہیں. اذکر کے معنی ذکر کرو، کتاب کے معنی کتاب، حدد معنی کسی چیز کو متعین کرنا، طے کرنا، کاتب معنی کاتب لکھنے والا، منہج معنی منہج طریقہ، کتاب کے معنی پھر کتاب، الف معنی لکھنا، یجمع معنی جمع کرنا. کس کا معنی آپ کو نہیں پتہ؟ بتائیے جو اتنے ڈر رہے ہیں آپ. حدید کا معنی پتہ نہیں تھا سر، منہج کا معنی پتہ نہیں تھا. منہج نہیں جانتے؟ تار ایک طریقے کو کہتے ہیں بس. پڑھیے، ترجمہ کیجیے، ہو جائے گا. کوشش کیجیے، ہو جائے گا، ڈریے نہیں. اذکر الکتاب، اس کتاب کو بتاؤ. الذی حدد کاتبہ منہجہ فیہ بقولہ، جن کے قول نے اس کتاب کے طریقے کو بیان کیا ہے. یہ سر جس میں مصنف جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے منہج کو اپنے اس قول کے ذریعے. ان کا قول آگے آ رہا ہے. ھذا الکتاب الفنہ، اس کتاب کو لکھا ہے. یجمع ضروباً، تو دکھ نہیں رہا ہے. دکھ نہیں رہا؟ اوپر ہو گیا ہے سر PDF. ایک سیکنڈ. جی ابھی ٹھیک ہے. الفنہ یجمع ضروبا من الادب ما بین کلام منشور و شعر موصوف و مثل شاعر و موضوعات بالغۃ. جنہوں نے اس کتاب میں ایک ساتھ جمع کر کے ان کو بیان کیا ہے، اور وہ ہے کہ ان میں سے ایک ادب ہے اور شعر ہے سر، اور مثال ہے سر. ٹھیک ہے سر بہت یہاں اچھا. پر الف نہ ہو مطلب واحد متکلم کا صیغہ نہیں ہے. الف یؤلف. بالکل ہے مینارہ. جی. پورا ترجمہ اس طرح سے ہونا چاہیے. اذکر الکتاب الذی، اس کتاب کے بارے میں بتاؤ. الذی حدد کاتبہ منہجہ، جس کے منہج کو اس کے کاتب نے
لکھا ہے بقولہ اپنے اس قول کے ذریعے ہذا کتاب یہ ایک کتاب ہے الفناہ ہم نے اس کو تالیف کیا جمع کیا ہے یجمع ضروب من الآداب اس میں یہ یعنی یہ کتاب جو ہے جمع رکھے ہوا ہے آداب کی بہت سی مثالوں کو قسموں کو مابین کلام منصور کلام کے درمیان شعر کے درمیان اور شعر موصوف و مثل شاعر اور جو چلنے والی کہاوتیں ہیں مثالیں اس کے درمیان وموعظۃ بالغہ اور بہت سی نصیحتیں ہیں اس میں خیر اس کا ترجمہ سے اتنا مطلب نہیں تھا اگر آپ سمجھ گئے تو بس ٹھیک ہے تو کیا جواب ہے اس کا الکامل پکا کامل للمفرد جی سر کامل ہی ہے جو ادب کا ہے اور البیان و تبین تو یہ علم بیان کے متعلق ہے اور اغانی تو وہ میوزک کے بارے میں ہے میوزک اور کامل و ادب میں ہے ٹھیک بہت اچھا کامل المبرد میں کسی کو نہ سمجھ میں آئے اس میں کچھ ترجمہ کو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجیے یار اس میں نا صحیح سے آتا نہیں پی ڈی ایف ہی چلیے اس میں بتائیے اس کو پڑھیے اس کو چھوڑ دیجیے منہاج آپ پڑھیں اس کو کتاب یسور جانب المرح للحضارة العربية حتى أواخر القرن الثالث للهجرة وهو جی بتائیں ترجمہ کر کیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے یسور جانب المرح یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ یسور نہیں ہے یہ یصور میں پیش کر پانا تصویر گیری کرنا جانب المرح جی مرح من خوشی حضرات العرب میں عربی تہذیب و تمدن کو بیان کرتا ہے یہ ایک ایسے کتاب ہے یصور جانب المرح جس میں خوشی کی جانب کیا معنی کریں گے یہاں عربی تہذیب و تمدن کے خوشی کے جانب یعنی خوشی کے احوال کو بیان کرتا ہے حتی اواخر القرن الثالث للہجرہ تیسرے صدی کے ہجری کے تیسرے صدی تک اس میں عربی اواخر القرن الثالث حضرت للہجری کے خوشی کے احوال بیان کیا گیا سب کو سمجھ میں آیا ترجمہ کہاں ہے بینا وما بینا پیچھے والے میں تھا کیا کوئی فرق نہیں ہے ماں بینا اور بینا میں ایک ہی چیز ہے بس درمیان کے معنی میں ہوگا کچھ نہیں بتائیے یہ کتاب کون سی کسی ترجمہ سمجھ میں آیا سب کو کتاب یصور جانب المرح للحضارة العربية حتى اواخر القرن الثالث للہجرة
ایک ایسی کتاب جو عربی تہذیب کی مرح جو خوشی ہے اس کو پیش کرتی ہے، وہ کتاب 30ویں صدی ہجری کے اخیر تک. تو وہ کون سی کتاب ہے؟ سر یہ ابو العباس. اواخری ہوگا نا؟ اواخر، یہاں آخر کی جمع اواخر. میں اواخرہ اواخر پڑھ دیا، ابھی سمجھ میں نہیں، حتیٰ حرف وہ جر ہے نا، حتیٰ تو حرف جر ہے تو زیر دینا پڑے گا نا آپ کو. حتیٰ اواخر القرن الثالث للہجرہ. ایک غیر منصرف بھی ہے تو سر؟ کیوں؟ کیسے غیر منصرف ہے؟ کس کی وزن پر ہے؟ اواخر مفاعل کے وزن پر، مساجد کے وزن پر غیر منصرف جمع ترجمہ کے 200 قائم مقام ہوتا ہے ایسا؟ سر کتاب الاغانی ہے نا. کتاب الاغانی جو ہے وہ کب لکھی گئی پتہ ہے آپ کو؟ اغانی صاحب کب کے ہیں؟ 284 سے 356. تو 356 وہ آخر کرنے 40 ہو رہا ہے نا. اور بالاجری تو ان کا وفات 279. فضا اور فضا اور کام. فضا اس کو ایسے سمجھتے ہیں ہم لوگ، جیسے کہ آپ مانیے کہ ابھی کیا چل رہا بتائیے تو. ہم لوگ جی رہے ہیں کتنے میں؟ 2000 کتنا چل رہا ہے یہ؟ 2022 نا. تو یہ کتنی صدی میں جی رہے ہیں آپ؟ 20ویں صدی میں یا 21ویں صدی میں؟ تو 2022 چل رہا ہے تو 2000 مطلب 2000 میں 20 ہوتا ہے. تو آپ 20ویں صدی میں جی رہے ہیں یا 21ویں صدی میں جی رہے ہیں؟ بتائیں آپ. جی سمجھ میں. یہی سمجھنا ہے افسر میں. یہ آپ 2022 کا مطلب جیسے 2001 ہوا تھا نا، تو آپ 21ویں صدی میں آ گئے تھے. 20ویں صدی گیا 1901 1902 1999 جب چل رہا تھا تو 20ویں صدی میں چل رہے تھے ہم لوگ. ٹھیک ہے، اب جیسے 2000 ہے تو 2020ویں صدی گیا ہمارے ہاتھ سے، اب 21ویں صدی میں جی رہے ہیں ہم لوگ. تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اغانی صاحب کی پیدائش کیا کہہ رہے ہیں آپ، کتنے کی ہے؟ 284 سے 356. آپ یہ سوچیے 284 میں تو بندہ پیدا ہوا تو دوسری صدی اس کے ہاتھ سے گیا. 84 میں 30ویں صدی کے جی آخر میں پیدا مجھے ہی ہو رہا ہے. مطلب ہر بار مطلب یہ شادی مطلب یاد مطلب یہ میمورائز کرتی ہوں کہ جب ان سے یہ چلا جاتا ہے تو تیسری ساتھ بھی رہتا ہے تو پھر مطلب گل مل ہو جاتا ہے. بہت اچھا. تو سمجھیے آپ کے ہاتھ سے تو گئے، غانی صاحب گئے. چلیے اگلا بتائیے. اب رہی بات البیان و تبیین کی، یہ بندہ پیدا ہوتا ہے 159 میں اور 255 میں چلے 159 اور جاتے ہیں. 255. تو اور 30 صدی سے پہلے ہی جا رہا بندہ. یہ آپ کے پاس آپشن رہے دو، ان دونوں کو دیکھیے آپ، کامل المبرد کو اور فتح البلدان بلازری صاحب کو. بالاجری 195 سے 279. بالاجری 209. ٹھیک. اور کامل صاحب کتنے ہیں؟ ان کا مطلب پیدائش یاد نہیں ہے، پر 286 میں ان کا وفات ہے. 30ویں صدی کی ہجری کا اخیر تک ہوا نا. جی. تو انہیں دونوں میں سے تو کوئی ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن کیا بول رہا ہے یہ تہذیب التمدن، کیا یہ پوچھ رہا ہے نا یہ. تو الکامل میں تو ادب سے بحث کرتے ہیں، اور فتح البلدان جو ہے یہ کتاب ہے تاریخ کی. تو اس کا جواب آپ کا ہو جائے گا 4 نمبر. اگر آپ کو پتا ہو کہ الکامل کس میں ہے، الکامل جو ہے یہ تاریخ کی کتاب ہے ایک طرح سے. الکامل بولنا، فتح البلدان دی تو کامل تو لغت اور ادب میں ہے. جو فتح البلدان جو کتاب ہے بلازری صاحب کی، اس کی بات کر رہا ہوں. اس طرح سے الفتح البلدان آپ کا جواب بن جائے گا یہاں پر. کنہیں کو کوشچن نہ سمجھ میں آیا ایسا ہے؟ کچھ بولتے ہی نہیں. میر ابن سبیل سمجھ میں آیا آپ کو؟ میرا فاطمہ سر اوپر جانبہ ہوا یا جانب ہوا سر عبارت میں مطلب حافظہ. کتاب نیوز جانبہ یا جانب ہو. حافظہ آپ پڑھیں اس کو. کتاب یصور جانب المرحی للحجارت حتی اواخر القرن الثالث للہجرت. یس فضا بتائیں، جانبہ پڑھیں گے یا جانبو پڑھیں گے آپ؟ دیکھیے فضا، آپ کے پاس یصور فعل تو موجود ہے. اب اس کو فاعل چاہیے اور مفعول چاہیے، بس اتنا آپ کو دیکھنا ہے.
ٹھیک. تو بتائیے آپ کون فاعل کون مفعول بنے گا؟ ایک تو کتابون ہے، اس سے پہلے ادھر جانبہ ہے. کون پیش کر رہا ہے بتائیے تو؟ یصبر میں کون کرا؟ ہوا فاعل محذوف ہے. اگر ہوا محذوف ہے تو جانبہ مفعول بن جائے گا، ڈائریکٹ بات ہوئی تو. جی جی جی. تو آپ کیا پڑھیں گے؟ یہ کتابن ہی فاعل ہے یصور کا. ٹھیک، کتابن یصور، یعنی یصور الکتاب جانب المرحی. اور کوئی کچھ کہیں گے یہاں پر؟ یہ کوشچن کس سال کا ہے؟ ایسا لگتا ہے جے این یو کا کوشچن ہے کیا. بڑا ہارڈ بنایا لوگوں نے یار. ہم لوگوں کے سال کا بھی نہیں ہے، شاید پہلے کا اٹھ کے آ گیا ہے. اس نے ڈال رکھا تھا 2021 کا ہی ہے. پڑھیے میرے ابن سبیل، آپ پڑھیں اس کو. ليس من كتاب أبو الحسن على المسعودي جی أخبار الزمان ومن أباده حدثان ذخائر العلوم ومكان في سالف الدهور مروج الذهب ومعادن الجوهر الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. جی. کوشچن تو آسان ہے اس کا. سمپل سا. آپ کو کیا پوچھ رہا ہوں؟ کہہ رہا ہے کہ لیس من کتب ابو الحسن علی المسعودی، یعنی کہ ان میں سے ابو الحسن المسعودی کی یعنی کہ کتابیں نہیں ہیں. کون سی نہیں ہے؟ مطلب 4 کتاب دیے جسے تین تو ان جی کا جی ہے، ایک ان کا نہیں ہے. مروج الذهب یہ تو کنفرم ہے ان کا ہے، یہ نہیں پر کیا. باقی میرے ٹھیک. خیال سے فورتھ مروج الفخری. اخبار الذهب الزمان مسعود بھی ان کا ہے. جی مروج الذهب تو آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے، نیٹ والے میں. اخبار الزمان بھی ہے. اور نمبر نہیں ہوگا سر، وہ ابن طبا کا ہے، الفخری فی الادب السلطانیہ والدول الاسلامیہ. اصل میں ہوتا جی کیا جی ہے، جے این یو والے کتاب جم کے پوچھتے ہیں. آپ جو ہے نا ان کو لکھ لیجئے، ان کتابوں کو الگ الگ کر کے. جیسے مسعودی میں 3 کتاب، جہاں مسعودی کا سلیبس ہو آپ میں لکھا ہوا، وہاں جا کے 3 کتاب ڈال دیجئے. اور الفخری ابن طباطبا کی ہے. ابن طباطبا کی ایک اور کتاب ہے جو بہت پوچھی جاتی ہے، شاید مجھے ابھی تو یاد نہیں ہے، لیکن ابن طباطبا کی ایک اور کتاب ہے، بہت پوچھتے ہیں وہ لوگ. ان کو یاد ہے تو بتائیے. مشہور کتاب بندی کی لکھی ابن طباطبا. تو کتابیں یاد کرنا موسٹ امپورٹنٹ آپ کے لیے. سوال اگر بن گئے تو آپ کا کام بن جائے گا ایک. چلیے یاد آئے گا بتا دیں گے. ابن طباطبا کی کتاب بہت مشہور کتاب ہے. میں لکھا تو ہوں پر پتہ نہیں کہاں ہے. الممالک والمسالک، یا دوست، الممالک والمسالک میں طباطبا کی شاید. الممالک یار پتہ نہیں ہے دوست. الممالک ہی دوسرا ہے کوئی. طباطبا. لمبی لمبی عبارت دے کے پوچھا ان لوگوں نے. چلیے آسان ہے لیکن ڈریے مت اس عبارت سے. صداقت پڑھیے تو اس کو صرف سمجھ جائیے کیا کہہ رہا ہے. باقی اچھے سے پڑھے بول سے اچھی بات. پڑھیے صداقت. من القائل عن ابن عبد ربه بسدد كتابه العبد الفريد وقد استوعب خلاصة ما دون من كتب الأسماعي وأبي عبيدة والجاحظ وابن قتيبة وغيرهم، ولم يقتصر على المأثور عن العرب، بل وشى كتابه بما ترجم عن اليونان والفرس والهنود من دروب الحكمة والموعظة والملح، وقد تأنق في تبويبه وتفنن في ترتيبه.
بہت اچھے صداقت. کیا پوچھا آپ سے؟ ابھی جوائن ہوا تھا. نہیں کہہ رہے ہیں کوشچن میں کیا پوچھا آپ سے؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ حزب الفرید کے بارے میں یہ کس کا مقولہ ہے؟ ہاں ہاں، یعنی عقد الفرید جو کتاب ہے اس کے بارے میں جو پوری عبارت کس کی ہے؟ ہاں جی یہی کوشچن پوچھا گیا ہے. ٹھیک، بہت اچھے صداقت. میرا بتائیں، پڑھیں اس کو. میرا آپ نہیں پڑھیں گے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میرا کوئی نہیں. اللہ آپ کو شفا دے. میر ابن السبیل، شاید آپ پڑھیں. میر ابن السبیل آپ. من القائل عن ابن عبد ربه بصدد كتابه العقد الفريد وقد استوعب خلاصة ما دون من كتب الأصمعي وأبي عبيدة والجاحظ وابن قتيبة وغيرهم ولم يقتصر على المأثور عن العرب بل وشي كتابه بما ترجم عن اليونان والفرس والهنود من زروب الحكمة والموعظة والملح وقد تأنق في تبو کیا ہے یہاں پہ وتفنن تبویبی. في تبويبه وتفنن في تربيبه. بہت اچھا میرے سے، بہت اچھا ماشاء اللہ. دیکھیے عبارت ہم لوگ کس طرح پڑھتے ہیں، بالکل چبا چبا کر. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں من القائل عن ابن عبد ربه بصدد كتابه العقد الفريد وقد استوعب خلاصة ما دون من كتب الأسمع وأبي عبيدة والجاحظ وابن قتيبة وغيرهم ولم يقتصر على المأثور عن العرب بل وشى كتابه بما ترجم عن اليونان والفرس والهنود من ضروب الحكمة والموعظة والملح وقد تأنق في تبويبه وتفنن في ترتیبه. اگر اتنا چبا کر عبارت پڑھیں گے تو شروع سے کچھ پریشانی تو ہوگی، لیکن آگے آسان ہے. جس طاقت خلاصہ کو کیا پڑھیں گے؟ استواب خلاصہ خلاصتاً پڑھیں گے. مادوبین الگ ہو جائے گا بالکل. وہ ترجمہ صرف اتنا ہے کہ ابن عبد ربی کے بارے میں یہ کتاب کس نے کہا، یہ بات کس نے کہی ہے. ٹھیک، آپ کے سامنے جو آپشن ہے شوقی ضیف ہے، احمد حسن زیات ہے، احمد امین ہے، جرد زیدان ہے. اگر آپ نے ان کتابوں کو پڑھا ہوگا تبھی جا کے آپ آنسر کر پائیں گے. بتائیے کس نے کہا ہے، کسی نے پڑھا ہے؟ حسن زیاد پڑھنا بہت ضروری ہے. جی میر. بتائیں کیا کہہ رہا ہے امیر؟ شوقی زیف آپ نے پڑھا ہے شوقی ضیف کو؟ انہوں نے لکھا ہے ان کے بارے میں؟ مجھے تھوڑا مجھے لگ بہرحال رہا ہے حسن ایسا. زیاد میں پڑھا ہوں اس کو. حسن زیاد میرے پاس شاید ہے نہیں یہاں پر، میرے پاس پی ڈی ایف میں موجود ہے. اگر کہیں تو وہاں دکھا سکتا ہوں، پر یہ میں پڑھا ہوں. قد استواب خلاصۃ ما دوبی من کتب الاسماء و ابی عبیدہ
شاید کہ ادھر تک میں پڑھا ہوں، یہاں تک اس میں ہے موجود. ٹھیک، تو یہ حسن زیات ہی ہے میرے حساب سے. چلیے یہ کتاب دیکھیے، یہ دیکھیے سوال جی آپ کے سر، سامنے ایک اور. جی سر، حسن زیات میں ہے. آپ نے دیکھا حسن زیات کھول کر کے؟ جی سر. بہت اچھا، ماشاء اللہ. عفت آپ اسے پڑھیں تو عفت. يهتي كتاب قصيف الظنون عن السماء الكتاب والفنون على وصف ثلاثة آداب وهي. عفت سمجھ میں آپ اس کو کچھ ترجمہ کر پائیں گے آپ؟ احتوا کے معنی ہوتا ہے شامل ہونا. کتاب کے معنی کتاب. کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، یہاں تک پورا نام ہے کتاب کا، اس لیے اس کو کچھ ترجمہ نہیں کریں گے آپ. یعنی کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، یہ کتاب مشتمل ہے علی وصف ثلاثتی آداب، 3 آداب کے بیان کرنے پر. ان 3 زبانوں میں یہ کتاب ہے، ایسا کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے. سمجھا عفت؟ Yes sir. ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتہ ہے یہ 3 زبانوں میں کون سے 3 زبانوں میں ہے؟ عربی، فارسی، بربری. عربی، فارسی، ترکی. عربی، ترکی، بربری. عفت 2 نمبر اس کا جواب، جیسے سب ساتھی بتا رہے ہیں ویسا ہی ہے. ٹھیک، عربی، فارسی، Yes. ترکی، 3 آداب میں مشتمل ہے. بھائی اس میں کچھ کرنا نہیں تھا اصل میں. اس کو الگ سے دیکھے گا تو لگے گا کہ ترجمہ کیسے کرا آدمی. کشف الظنون، ظنون کا کھولنا. ان اسام الکتبی والفنون، اسام میں تو بڑی بڑی امہات الکتب Yes sir. اور فنون کے بارے میں. تو ترجمہ ہوگا بھی نہیں، بڑی مشکل ہو جائے گی. تو یہ پورا نام ہے، یہ ایسے ہی یاد رکھیے گا اس نام کو. مگر کبھی کبھی پوچھتا ہے کشف الظنون کا مکمل نام بتائیے آپ. کشف الظنون جو حاجی خلیفہ صاحب کی ہے، پورا نام بتاؤ. پورا نام جس کو یاد ہوگا وہ نکل جائے گا وہاں سے. اسی طرح ابن خلدون کی جو کتاب مقدمہ ابن خلدون، اس کا پورا نام کیا ہے بتائیے. کسی کو یاد ہے؟ کسی کو بھی یاد ہو بغیر دیکھے بتائیے تو. مجھے یاد ہے. مجھے یاد تھا وہ كتاب البربر الديوان کچھ. وديوان المبتدأ والخبر. کیا ہے؟ کتاب الدیوان بھی ہے وہ، یا پھر المبتدا والخبر سے كتاب شروع الديوان کرتا ہے؟ وديوان المبتدأ والخبر، ایسا نام ہے. کتاب العبر، کتاب العبر ودیوان المبتدا والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن آثرهم من ذوی السلطان الاکبر. اتنا لمبا نام ہے اس کا. مطلب ہمارا ایگزام ہو رہا تھا اس کا، مقدمہ خلدون پر ہی آپشنل پیپر تھا ہمارا 3rd سیمسٹر میں. تو ہمارے تمام ساتھیوں نے نہیں بتایا نام، لیکن میں جب بھی بتایا اتنا لمبا نام تو بہت زیادہ جو ٹیچر تھے وہ بہت یہ ہوئے کہ ماشاء اللہ آپ کو بہت زیادہ آتا ہے. اور اچھا نمبر دے دیا مجھے خواہ نام یاد ہونے کی وجہ سے. چلیے تو یہ کوشچن سمجھ آ گیا نا سب کو؟ کسی کو دقت تو نہیں؟ یاد رکھیے گا لیکن. ٹھیک، عربی، فارسی، ترکی کام دے گا آپ کو. Yes sir. یہ دیکھیے پکا جے والوں کوشچن اتنا پوچھتے ہیں کتابوں کے بارے میں لوگ. پڑھیے میرا، پڑھیے آپ. اچھا میرا آپ کا تو دانت ہی ہے، کوئی بات نہیں، رکیے رکیے. انجو آپ پڑھیں. انجو، حفیظ الرحمان آپ پڑھیے. آپ سب سے پہلے آئے تھے، آپ اب تک رکے ہوئے. پڑھیے حفیظ الرحمان. كم مقالة ينقسم فيها كتاب الفهرست لابن النديم. 10 جی مقالة
11 مقالة 13 مقالة 15 مقالة. سمجھ پایا آپ کیا کہہ رہا ہے آپ صحیح سوال میں؟ جی سر. سوال کیا پوچھ رہا ہے آپ سے؟ کم مقالة ينقسم فيها، یہ کتنے مقالہ میں یہ تقسیم کیا گیا ہے یہ فہرست کتاب کو، جو ابن ندیم کا کتاب ہے. بہت اچھا بہت اچھا. کتنے مقالم کیا گیا آپ کو پتہ ہے؟ 10 11 13 15. نہیں پتا آپ کو؟ 10 ہے. ٹھیک حفیظ، یہ تو بتا دیا میں آپ کو 10، لیکن ابھی چونکہ ایگزام وغیرہ کا وہ نہیں آیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اعراب کیسے کیا کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیے، اگر سوال ہو، کم کے دو قسم ہے، کم استفہامیہ، کم خبریہ. اگر سوال ہو تو کم استفہامیہ کو ہم لوگ منصوب پڑھتے ہیں، مفرد منصوب. کم مقالتن، کتنے مقالے. جیسے ہم کہیں کم روبیتن عندک، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. کم کتابا عندک، آپ کے پاس کتنی کتاب ہے. کم مقالتن ينقسم فيها کتاب الفہرست ابن ندیم. ابن ندیم کی کتاب الفہرست کتنے مقالے مشتمل ہے. اب دیکھیے آپ نے پڑھا یہاں پر، اب آپ ایک تو پڑھیں گے آپ فی 10 مقالات، 10 مقالے میں. اس کے بعد جو 11 سے 12 13 جتنے ہیں نا 99 تک کی تمیز، سب کی جو ہے تمیز وہ مفرد منصوب ہی ہوتی ہے ہمیشہ. 11 مقالۃ، 13 مقالۃ. تو اس طرح نہیں پڑھ سکتے سر، کم مقالات. نہیں پڑھ سکتے نا. کم تو مقالتن قرآن آپ میں جب آیا پڑھیں ہے گے، کہ کم فئتن، کم ہاں فئتن وہی تو بتا رہا قلیلتن. ہوں. وہ جو کم فئتن ہے نا، وہ آپ سے سوال نہیں کرتے. بتائیے کیا معنی ہے اس کا؟ کم فئتن قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. وہ کوئی سوال ہے؟ آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے اس میں؟ وہ سوالیہ انداز میں ہی ہے نا، کتنے ہی. نہیں حفیظ، وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ کبھی کبھی بڑی جماعتوں پر غلبہ حاصل کر جیت جاتی ہے میچ کو. یہ کہنا چاہ رہا ہے آپ سے، اچھا، سوال نہیں کر کتنے رہا میں ہے. اس کو ترجمہ کیا گیا ہے؟ کتنے میں، کتنے نہیں ہی ترجمہ تو آپ ایسے. کریں گے کتنا ہی ہے، ہاں، لیکن وہ جو سوال نہیں ہے وہ خبر دے رہا ہے آپ کو. ٹھیک. آپ ایک مثال اور ہے، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو کیا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا؟ 15 20. خبر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تم لوگ اگر نہیں مانو گے تو ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے، تم بھی چل دو گے کانکے بھرتی ہو جاؤ گے. ہے نا. تو یہ کم خبریہ کی پہچان یہی ہے کہ وہ آپ کو خبر دیتا ہے. اور ایک پہچان اس کی یہ ہے کہ من آتا ہے اکثر، جیسے کہ کم من فیاتین ہے نا، کہ کم فیاتین ہے، بس شاید وہ نا کم من فیاتین ہے. من ہی ہے شاید وہاں پہ، کم من فئتن. ہاں ہاں. جی جی ویسے جی ایک وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا جی جی. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. تو وہ اکثر اس کی پہچان ہے من کے ساتھ آئے گا وہ. تو کم خبریہ اگر نہ بھی آئے تو آپ دیکھیں اس میں کہ وہ آپ سے سوال کر رہا ہے. جس تک آپ دیکھیں یہاں پر آپ سے سوال نہیں کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے آپ سے کتنے مقالوں میں کتاب و فہرست کو تقسیم کیا گیا ہے. یہ سوال ہے یا خبر ہے؟ بتائیے آپ. میر ابن السبیل، جی جی. سوال ہے نا یہ خبر ہے؟ یہاں پر ہوں، یہ تو سوال ہی ہے. بالکل سوال ہے نا. خبر ہے کہ کتاب جی الفہرست کتنے مقالے میں جی تقسیم کیا گیا. سوال کر رہا ہے آپ سے، خبر نہیں دے رہا ہے. جی. تو اسی طرح آپ یاد رکھیں گے کہ اگر کم استفہامیہ ہو تو آپ اس کو پڑھیں گے مفرد منصوب. کم مقالتن، کم روبیتن، ہے نا، اس طرح سے. اور یہ والا بھی یاد رکھیے گا، اس کے بعد کبھی بھی 11 سے لے کر کے پورا 99 تک جب بھی آ جائے آپ کے سامنے تو زبر ہی پڑھیں گے. 11 مقالۃ 21 کتابا. کتابن، وہ کتابن نہیں کریں گے وہاں، ٹھیک، چاہے کچھ بھی ہو جائے. یعنی فی بھی داخل کر دیجیے گا نا. یہاں پہ جیسے میں نے فی داخل کر دیا تو بھی آج کے دن، ہولی کے دن چل جائے گا وہ گھومنے کے لیے، ٹھیک، کچھ کام نہیں کر پائے گا اس کے ساتھ. اب آپ پھر بھی پڑھیں گے آپ فی 11 مقالۃ، ایسے ہی پڑھیں گے آپ، کچھ کام نہیں کر پاتا ہے اس کے پاس یہ. جی جی جی. چلیے ٹھیک، بہت اچھا. اسی طرح کوشچن سمجھتے جائیے. اعراب نہ سمجھ میں آئے تو دھیرے دھیرے اعراب پر اپنا پکڑ بناتے رہیے.
باقی انشاءاللہ ہو جائے گا، وہاں آپ سے اعراب نہیں پوچھے گا. البتہ پی ایچ ڈی وی ایچ ڈی میں پریشانی ہوگی، وہ لوگ وائوا لیتے ہیں تو وہاں پر اعراب کی بہت سخت ضرورت پڑ جاتی ہے ہم لوگوں کو. تو ابھی سے سیکھتے رہیے، انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ٹھاک. بشرا پڑھیے بشرا. بشرا پڑھیے دکھ نہیں بشرا. رہا. دیکھ نہیں رہا آپ کو؟ کتاب طبع كتاب طبع في لندن سنة 1870 بعناية المستشرق دي غوفيه وأردوفيه المؤلف سياسية وأحكاما إدارية كأحكام الخراج والجزية. بشرا، ہم نے آپ کو ایک مطلب کہا تھا نا کہ تنوین دینے کے کیا کرائٹیریا آپ کے پاس، کیوں نہیں دینا چاہتے یا آپ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کوئی قاعدہ بتایا تو میں آپ کو ایک. تنوین کے لیے مضاف نہیں ہونا چاہیے اور یہ الف لام نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے الف لام. سیاسیتاً عمرانیتاً واحکاماً اداریتاً. جی پڑھیے. پڑھیے بشرا. ترجمہ کر پائیں گے بشرا آپ؟ کیجیے. تو بھی ایک مطلب کتاب جو چھپائی گئی لیڈن میں 1870 میں بعنایت المستشرق سے پتہ نہیں اس کا. بعنایت میں نگرانی، مستشرق نے مستشرق. مستشرق کی نگرانی میں، یہ سر جگہ کا نام ہے. مستشرق دی گویہ کی نگرانی میں نام ہے اس کا. اورد فيه المؤلف ابحاثا سياسية وعمرانية واحكاما ادارية كاحكام الخراج والجزية، جس میں مؤلف نے سیاسی بحثوں کو لایا ہے اور عمرانی یعنی آبادی، سوشل جسے کہتے ہیں آپ، اس کے بحثوں کو لایا ہے، اور اداری مطلب ہوا وہ IAS کا فل فارم کیا ہے، ایڈمنسٹریٹو والا جو ہوتا ہے وہی اداری کہتے ہیں. اداری احکامات کو لایا ہے، کا احکام الخراج والجزیہ، جیسا کہ خراج اور ٹیکس کے احکام کو بیان کیا اس نے. کیا ہوتا ہے؟ کون جواب بنے گا اس کا؟ دیکھیے مروج اگر ان الذهب. کتابوں کو مروج الذهب جو ہے نا، مروج الذهب معادن الجوہر. مروج الذهب بھی کس پر ہے؟ تاریخ پر ہے. مروج الذهب کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ ہے. ٹھیک ہے. آپ فتح البلدان کو پڑھے ہیں؟ فتح البلدان میں صاف لکھا ہوا ہے. ٹھیک، فتح البلدان کا موضوع یہی ہے تھوڑا بہت. فتح البلدان لکھ کر نہیں لگتا ہے جیسے شہروں کو فتح کیا، جیسے جغرافیہ پر، حالانکہ جغرافیہ پر نہیں ہے، یہ بھی تاریخ پر ہے. جیسے مروج الذهب تاریخ پر ہے، ایسے فتح البلدان بھی تاریخ پر ہے، لیکن اس میں خراج اور اس کے وغیرہ کے احکام پر بحث کیے مصنف نے. ٹھیک.
یہ چیزیں ابھی سے یاد رکھ لیجیے آپ. بل کوشچن سب کچھ سمجھ میں آیا نا؟ کوشچن میں کسی کو دقت ہوئی آپ میں سے؟ جواب کون سا ہوا؟ جواب فتوح البلدان. فتح البلدان ہو. فتح البلدان اور وہ کیا بولتے ہیں مروج الزہر، دونوں تاریخ پر ہے، لیکن یہ صرف تاریخ پر ہے. باقی اس میں جو ہے فتح البلدان میں اس میں وہ اس پہ بحث کیا مصنف نے، اس پر جو خراج جزیہ وغیرہ پہ جو بحثیں ہیں نا وہ پورے اچھے سے بیان کیا ہے اس نے، کہ کیسے کیسے لیے جاتے تھے، کیا لیے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے جواب فتح البلدان ہوگا. کشف الظنون کے بارے میں ابھی آپ پڑھیں، کشف الظنون علی اسامی الکتب والفنون، وہ کتابوں کے بارے میں، امہات الکتب، ان سب کتابوں کے تذکرہ کے بارے میں. مقدمہ ابن خلدون، اس پر عمرانی احکامات وغیرہ ہیں لیکن یہ نہیں. یہ ابن خلدون والی کتاب جو ہے اس میں خراج وغیرہ کے بارے میں بحث نہیں ہے. البلدان تاریخ اور جغرافیہ دونوں پر ہے ایسا؟ ٹھیک. تو ان کی ایک اور کتاب ہے فتح البلدان، لیکن فتح البلدان جو ہے نا تاریخ پر ہے دوست، جیسے کہ ایک مرتبہ آیا تھا ابھی ایک کتاب معجم البلدان، اس کی کیا کہتے ہیں معجم البلدان کس کی ہے جی؟ یاقوت الحموی صاحب کی، وہ جغرافیہ پر ہے. اسی طرح جغرافیہ پر اور کون کتاب ہے؟ معجم البلدان جغرافیہ پر ہے. جغرافیہ پر اور بھی کچھ کتابیں ہوں گی، لیکن فتح البلدان کا جہاں تک میں پڑھا ہوں اور میں جیسے لکھا ہوں، اور شاید ایک آدھ مرتبہ سوال آیا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ فتح البلدان جو ہے تاریخ کی کتاب ہے، جغرافیہ کی نہیں. اگرچہ دیکھنے میں لگتا ہے وہ، پر ہے نہیں. باقی اور بھی تھوڑا بہت کیجیے گا. چلیے اس کو کیجیے. کل ہم لوگ پڑھے تھے شاید اس کو. حفیظ الرحمان پڑھیے اس کو. بجانب کونه ادیبا کان نجیب الکلانی محامین، دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایک تو دکھائی دے رہا ہے محامین. چلیے بس ٹھیک. ترجمہ سمجھا آپ کو؟ کیا پوچھا چاہ رہا ہے آپ سے؟ ترجمہ کیجیے. بجانب کونه ادیبا، جو یہ ادیب تھا ناجی محفوظ. بجانب کونه کے معنی سمجھ نہیں پا رہا. اس کا ترجمہ آپ لکھ لیجیے، چاہے بار بار آئے گا. ٹھیک. بجانب کونی ادیبن، اس کے ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی نجیب کیلانی نے ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ یعنی ایک اور وکیل تھا، اس کے آگے آئے گا ڈاکٹر تھا، یا پھر آئے گا آپ کا کیا کہتے ہیں سیاسی تھا، اقتصادی تھا، کیا تھا ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ؟ بتائیے کیا ہے نجیب کیلانی ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ؟ وہ تھوڑا نیچے کیجیے. اور دو ہے. یہ بجانب کونی ادیبن کا نجیب کیلانی، ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تھا نجیب کیلانی؟ اصل میں نا حفیظ الرحمان آپ نے شاید ان کے بارے میں پڑھا نہیں ہوگا. ہم لوگ کل پڑھ رہے تھے شاید، تو انہوں نے کل پڑھا تھا یوسف ادریس صاحب کو. تو ایک تو یوسف ادریس صاحب ڈاکٹر ہیں، نجیب کیلانی صاحب کا نام آیا تھا، وہ ڈاکٹر ہیں. اس کے علاوہ ایک نام آیا تھا احمد ذکی ابو شادی صاحب، وہ ڈاکٹر ہیں. 3 ہوئے. اور ایک نام آیا تھا ابن طفیل کا، اندلس میں پڑھیں گے، وہ ڈاکٹر ہیں. اسی طرح نام تھا جردی زیدان کا، وہ بھی ڈاکٹر ہیں. اسی طرح مازنی صاحب تھے، وہ انکمپلیٹ ڈاکٹر ہیں. 2018 میں کوشچن پوچھا، آپ دیکھیں گے 2019 میں کہ وہ تشریح جاتے ہیں
اس میں کیا کہتے ہیں وہ آپریشن کے لیے، تو وہاں پر گر جاتے بے ہوش ہو کر کے، تو وہ ڈاکٹر چھوڑ دیتے ہیں اپنا. تو یہ کچھ نام ہیں جس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے کام دے. جیسے کہ کس طرح کوشچن پوچھ دیا آپ کو، بجانب کونی ادیبن، نجیب کلانی کو دنیا جانتی ہے، ادیب ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن طبیب تھے. یہ چیز آپ کو یہاں سے یاد ہو جائے گا. اب یوسف ادریس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ کیا ہے، یوسف ادریس صاحب، بہت ساری کتابیں ان کی روایہ مسرحیہ سبھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ پوچھ دے کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا تھے، تو وہ طبیب بھی تھے. تو ایسے آپ کو یاد رہ جائے گا. ٹھیک. جی عفت اسے پڑھیے. سر یہ اچھا، کانا نجیب محفوظ یا خود ندویت الاسبوعی ایتا. سر یہ کیا ہے؟ اسبوعیت ندوته اسبوعیتا کل یوم، کل یوم ہاں ترجمہ سمجھے گا. جمعیت کانا نجیب محفوظ was said کانا said کہنے والے تھے یا کرتے تھے، ایسا کر لیجیے آپ. نجیب محفوظ نام ہے. یس نجیب کہتے تھے. یس یا خودو ہے. یہاں پہ تو میں نے جلسہ لگانا کہتے ہیں، منعقد کرنا. اچھا منعقد کرنا، ندوۃ میں نے جلسہ، اس میں نے ہفتہ واری. میرا یہ کوشچن یس تھوڑا گوگل کر کے بتائیے گا. کہاں نجیب محفوظ آپ نے تو اس یہ کل یومی کون دن ہے؟ سر مجھے تو سمجھ نہیں آیا، لیکن کیا نجیب محفوظ کیا کرتے تھے؟ اسبوعی جلسہ ہوتا ہے نا، ہفتہ واری جلسہ منعقد کرتے یس تھے سر. ہر دن. اچھا منافق کرتے. ہر دن میں کس ٹھیک دن ہے. کرتے تھے؟ جمعہ کے دن. کل یوم عربیہ کس دن کو کہتے ہیں؟ تھرسڈے. عربیہ بدھ کو نا، ویڈنسڈے. ٹھیک. اثنین کہتے ہیں سوموار کو ہے، اور ثلاثہ کہتے ہیں منگل کو. ٹھیک ہے. تو سب کو سمجھ میں آیا ترجمہ؟ یہ کسی کو دقت؟ کہاں نجیب محفوظ یعقد ندوته الاسبوعیۃ کل یوم، کل یوم جمعۃ کل یوم اربعاء، یعنی ان کا جو ہفتہ واری جلسہ وہ کس دن منعقد ہوتا تھا؟ کنہیں کو پتہ ہے اس کا جواب؟ بتائیے کتنا ہارڈ کوشچن پوچھتے ہیں یہ لوگ. چلیے وہ اگر بتا دیتے ہیں تو ٹھیک ہو، دیکھ کر کے آ رہے ہیں. جب تک اگلا پڑھیے. فضا پڑھی تو. تعرض نجيب محفوظ لمحا ولة اغتيال عاصمة مساء يوم الجمعة 14 أكتوبر سنة. ترجمہ کیجیے. پتہ نہیں، تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہا. 14 اکتوبر جمعہ کے دن جو رات کو نجیب محفوظ یہ کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ نہیں
इख्तियाइन आसिमा ने कि उसको ना किडनैप करने की कोशिश की गई, लिमुहावलती इख्तियाइन आसिमा, यानी कि जी उनको गुनहगार समझ करके उनको किडनैप करने की कोशिश की या कैद करने की कोशिश की गई। कब? 14 अक्टूबर को। ठीक, तो अब बताइए किस साल की बात है? क्वेश्चन देखिए, जिसको पता होगा बेचारे या तो तुक्का लगा के चल देगा, तो पता ही पता होगा उसको। मेरा दोनों का जवाब बता दीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही, 1 घंटा हो गया हम लोगों का। ये बताएं कि आज बहुत कम साथी है, क्या आप लोग को इसमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, या वही वाला लाया जाए, वो क्या बोलते हैं, मेहदी हसन साहब वाली, उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट लेते थे सब, या फिर आज रोज़ा वोज़ा रखें इसलिए नहीं आए सब, ऐसा हुआ कुछ? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा हो रहा है। सर ये ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है, हम इसको फेस करेंगे तो आसान को इजी से समझ जाएंगे। यस मिनहाज, बिल्कुल हम भी इसीलिए लाए हैं। हाँ, एराब तो एराब कैसे लगाना है ये पता चल जाता है, लेकिन नहीं ये बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा। और मैं आज डर रहा था कि कहीं आप लोग इंटरेस्ट खो दिए अपना, क्या हुआ? उसमें तो बहुत से लोग आते थे। नहीं यार, मैं भी ये कह रहा हूँ, अगर आप हार्ड चीज़ को फेस कर लेंगे तो वहाँ तो कम से कम कर सकते हैं, अगर इसका कम भी आया तो। और यहाँ अगर रहेगा तो अच्छा है आपके लिए। अच्छा, इसका जवाब जो है जुम्मा का दिन है, ठीक। नजीब महफूज जो है अपना हर जुमे के दिन जो है उस वो ही जलसा होता था, लोग आते होंगे बैठते होंगे इनके साथ। और एक ये वाला भी मेरा देखिए, नजीब महफूज को 14 अक्टूबर जुम्मे के दिन वो किया गया था। अली मुहावलत इख्तियार आतिमा लिखिए नजीब महफूज, 14 अक्टूबर, तो हो सकता है कुछ आएगा। ये अच्छा ही रहेगा आपके लिए, अगर आप इसको फेस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ आसान होगा आपके लिए। बाकी मीर इब्न सबील, आप कुछ कहेंगे? नहीं सर।